بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. حروف مقطعات. سب سے پہلا ورڈ الف لام میم. میم کے اوپر شد ہے. شد کا جو مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دو بار پڑھنا. پیچھے والے ورڈ کو آگے والے ورڈ کے ساتھ ملانا اور آگے والا جو ورڈ ہوتا ہے جس ورڈ کے اوپر شد ہوتی ہے اس کو دوسری بار مطلب دو بار پڑھنا ہے. اب میم کے اوپر شد ہے اور لام اور میم دونوں کے اوپر مد بھی ہے. پڑھنا کس طرح ہے؟ الف لام میم. لا ایک مد. اب یہ جو ہے میم کے ساتھ مد اور میم کی پھر سے الگ مطلب تین مد لگانی ہے. الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. کاف ها یا عین صاد. ان دونوں کے اوپر مد نہیں ہے, کھڑی زبر ہے. سیم. اب سیم منہ بند کر دینا ہے, آدھی میم کے ساتھ مد کرنی اور پھر الگ. تو سین نہیں کرنا. سیم میم. پھر سین. یہ سین کر دینا ہے کیونکہ آگے میم نہیں ہے, یہ مکمل ورڈ. یاسین. صاد. حامیم. حامیم عین سین قاف. قاف نون. یہ تھے جی لوح قرآنی. تجوید کی جو ہے وہ اہمیت بتاتی ہوں. 3 آیاتیں اللہ پاک نے قرآن کی اتاری. کون کون سی تھیں؟ ایک ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, سیکنڈ نمبر پر ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور تھرڈ نمبر پر ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. ان تینوں آیات کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی آیات جو میں نے پڑھی وہ کون سی تھی؟ وَرَتَّلْنَاهُ ترتیلا. ہم نے قرآن پاک کو بواسطہ جبرائیل علیہ السلام ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنایا. یہ ہے ورتل القرآن ترتیلا, یعنی قرآن مجید کو خوب ٹہر ٹہر کر اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے. اور تیسری جگہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنایا کریں. وہی اترا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پڑھا کرتے تھے, صحابہ کرام کے سامنے پڑھا کرتے تھے. جب یہ والی وحی اتری تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ترتیل مطلب ترتیل کے معنی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف, یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام جو ہے وہ ترتیل ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزلا, یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح جو ہے وہ پڑھا جائے. اسی طرح قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے اور اس کا لب و لہجہ بھی عربوں کی طرح ہونا چاہیے, اور یہ جو فن تجوید ہے عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن بالحون العرب واصواتها, قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق جو ہے وہ پڑھا جائے, یعنی ان کی طرح مخارج و صفات جو ہے وہ ادا کرو. یہی فن تجوید ہے. قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھا کرو کیونکہ خوبصورت آواز میں پڑھنے سے قرآن کے حسن میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. تلاوت کرتے وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ عربی کے ہر الفاظ کی آواز جو ہے وہ جدا گانا ہے. اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. جیسے ذلہ, زال کے ساتھ ذلہ وہ ذلیل ہوا, اور زال کے ساتھ ذلہ وہ پھسلا, اور زوا مطلب توا زوا کا جو ورڈ ہے زوا کے ساتھ ذلہ وہ پھسلا, اور
صاد اور ضاد کے ساتھ غلہ وہ ہو گیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن کریم کو ہم اس طرح پڑھیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں جو ہیں وہ مل سکیں، تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کا حصہ بنے رہیں۔ ادارہ میں یا پھر گھر گھر جا کر میں کتنے لوگوں کو قرآن ٹھیک کروا سکتی ہوں، اس پلیٹ فارم کی مدد سے میں بہت سارے لوگوں کی اس معاملے میں مدد کر سکتی ہوں۔ جو میری بہنیں یا میری بیٹیاں جو مجھ سے قرآن کی صحیح تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہ اس ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ کمنٹس کریں، انشاءاللہ ان کے ساتھ ضرور رابطہ کیا جائے گا۔